اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے کل آیت نمبر 22 تک کیا تھا، سورہ آل عمران ہماری چل رہی تھی، اور دیکھیں سورہ آل عمران میں بڑے زبردست پوائنٹ ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ اتنی زبردست باتیں ہیں، گہری باتیں ہیں، توحید پر باتیں ہیں جو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں ہے نا۔ اب یقین کرو کہ اگر ہم اس کو توجہ سے پڑھ لینا تو ہمارے اندر اخلاص بہت آئے گا، کیونکہ بڑی زبردست فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کا بڑا ذکر کیا ہے۔ تو جو دو یہ صورتیں پڑھ لے گا نا، اس کو ایک تو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، دنیا میں کس طریقے سے رہو، اور کیا ہماری پرسنالٹی کیریکٹر ہونا چاہیے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ایک کلیئر بات ہم کو یہاں سے ملے گی، اور اللہ کی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور جگہ جگہ آپ کو کتاب کی بات ملے گی۔ تو یہ دو صورتوں کو اگر غور سے پڑھ لیا نا انسان نے، اور سمجھ کے پڑھ لیا، اور اس کی ایک ایک آیت کو اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین سمجھنے والا بنائے، تو ہمارا بہت سارا کانسیپٹ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھو کہ ہم نے جو آیت پڑھی تھی کل، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو پیچھے بات آئی کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، تو اللہ نے کلیئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں سے کہہ دیں، آیت نمبر 20 میں، کہ ڈرنا نہیں ہے، آپ لوگوں کو کلیئر بتا دو کہ میں نے تو اپنا چہرہ اب اللہ کے لیے جھکا لیا ہے۔ یعنی جو بھی تمہاری یہ جھوٹی باتیں، تم نے جو جھوٹا دین بنایا ہے، آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ گھڑ لیتے تھے آیتوں کو، دین کو، جیسے آج بالکل ہماری طرح جو ہمارا دین بکھرا ہوا ہے نا، کتاب میں تو سمٹا ہوا ہے، لیکن جو لوگوں نے ادھر ادھر سے باتیں لے کر سیاستہ بنا لی، بخاری کو قرآن کے بالکل قریب قریب لے آئے، اور کتابیں اتنی ساری رائج کر لیں، اور علم یعنی 5 سال کے 7 سال کے کورسز میں ہوتا کیا ہے، ساری جھوٹی باتیں، ہسٹری کی اتنی جھوٹی باتیں ہیں، فتوے اتنے ہیں، اور اتنا جھوٹا دین اور غلط سلط دین کو کر دیا قرآن سے ہٹ کر، اور اس کو اٹیچ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کیا، تبع تابعین کے نام سے کیا، اجماع تواتر کے نام سے کیا، اتنی جھوٹی باتیں اس میں ڈال دیں، اور جان بوجھ کے، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے اتنے موٹے حروف وہ لاتے ہیں کہ لوگوں کو بہت مشکل لگے کہ بھئی یہ تو کوئی بہت بڑا علم ہے، یہ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ لیکن یہ سب اتنا جھوٹ پر مبنی ہے کہ آپ دیکھو کہ یہاں پر اس زمانے میں بھی ایگزیکٹلی یہ ہو رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو کلیئر یہ بات بتا دو کہ میں نے تو اپنا چہرہ صرف اللہ کی کتاب کے لیے جھکا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پیروی کرنا چاہتا ہے نا، اس کو بھی اپنا چہرہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب کے لیے جھکانا پڑے گا، اور جو کتاب پر ایمان لائے گا، جو کتاب والے ہیں، اوت الکتاب والے ہیں، اور جو امین ہیں، کتاب والے نہیں بھی ہیں، کیا تم فرما بردار ہوتے ہو؟ اور اگر ان کو یہ کہہ دو، اور اگر اللہ کہنے اگر وہ فرما بردار ہو گئے اس کتاب کے، تو وہ ہدایت ہی یافتہ ہے، اور اگر وہ پھر گئے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو تو صرف پہنچا دینا ہے صاف صاف، اور اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کی پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس آپ کی اتنی ذمہ داری تھی کہ آپ کلیئر لوگوں کو پہلے سمجھاؤ، پھر کلیئر اعلان کر دو کہ اگر تم نہیں مان رہے نا، تو میں تو اپنا چہرہ اس قرآن کے لیے جھکا رہا ہوں۔ جیسے سورہ کافرون میں آتا ہے نا کہ آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت ہی نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتی ہو۔ کلیئر اللہ نے لوگوں کو کہا کہ اعلان کر دو، اس کے بعد کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی ان کا بھی دین تھا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹی باتوں کا کوئی دین گھڑ لیا تھا، اور آپ کو یہی بات آیت نمبر 19 کی بات آپ کو آگے ملے گی کہ کیسے یہ آیت اس سے ریلیٹ کرتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے آیت نمبر 21 میں ہم کو بتایا کہ نبیوں سے بغیر حق کے لڑتے تھے، ان کے پاس کوئی دلیلیں نہیں ہوتی تھی، جس کو کل ہم نے ڈسکس کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ حکم دیتے، اور ان لوگوں سے بھی لڑتے تھے وہ جو حکم دیتے تھے بالقسط، انصاف کا، اور دنیا میں سب سے بڑا انصاف ہے لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا انصاف لا الہ الا اللہ ہے۔ اور آپ دیکھو کہ جب لا الہ الا اللہ کی بات ہوتی ہے نا، تو لوگوں کو بہت چڑ آتی ہے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نہ دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے، تو لوگوں کو چڑ آتی ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، وہ بھی ہم کو بخشش دلوا سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے مشکلیں آسان کر سکتے ہیں، ان کے ناموں پہ بھی نیازیں ہوتی ہیں،
ان کو بھی سب کچھ ہوتا ہے. آپ یہ بات بھی نوٹ کرنا کہ جب نیازیں کرتے ہیں اور دوسروں کے ناموں کی نیازیں کرتے ہیں نا کہ ان کے نام کی یہ نیاز کروں گی تو میری یہ بات ہو جائے گی, مجھے بخشش مل جائے گی, میری یہ بات قبول ہو جائے گی, یا کر کے پکارتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دو. پھر جب کوئی چیز قبول نہیں ہوتی تو پھر اللہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کیا, آپ میرے ساتھ یہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ ہو گیا. پھر اللہ پہ ڈالتے ہیں, پھر ان پہ نہیں ڈالتے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا. استغفر اللہ. آپ کبھی دیکھنا. اور آپ دیکھو کہ انصاف, جب کسی کو بولو نا کہ لا الہ الا اللہ تو چڑ آتی ہے. آپ جب اسی میں یہ کہو کہ صرف قرآن کافی ہے تو لوگوں کو چڑ آتی ہے. بولتے ہیں تم لوگ کے اوپر تو شیطان آ چکا ہے جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو. غصہ آتا ہے ان کو ہمارے اوپر. وہ کہتے ہیں تم لوگ تو عجیب لوگ ہو چکے ہو, تم کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہیں ہے؟ ہم کو نبی سے بہت پیار ہے. دل چیٹ کر تو کسی کو نہیں دکھایا جا سکتا نا, لیکن ان کی باتیں وہ قرآن ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں. یہ جو قل سے باتیں آ رہی ہیں, کیا یہ نبی کی باتیں نہیں ہیں؟ اور آپ اس کو نہیں مان رہے کہ یہ نبی کی باتیں ہیں. تو ایسا لگتا ہے آپ ہی نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں کہ یہ نبی دے کر گئے تھے, نبی نے اپنا پورا کام کیا, اللہ نے نبی کو جو کام سونپا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا کیا. اور آپ دیکھو کہ جب قرآن کی بات آپ لوگوں کو کرو تو ان کو بھی بہت غصہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ بھی لڑتے تھے جب اکیلے قرآن کی اور اکیلے اللہ کی بات ہوتی تھی. اور اللہ نے فبشرہم سے بتایا کہ اللہ کتنے ناراض ہیں. اللہ نے ان کو اس طرح سے ایک وعید دی کہ ان کو دے دو کہ ان کو عذاب علیم ہے. پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے جو بھی اچھے عمل کرتے تھے, کیونکہ جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا وہ بھی ماں باپ کے ساتھ کبھی اچھا سلوک کرتا ہے, پیسہ خرچ کر لیتا ہے, لیکن وہ شرک کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے اعمال وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. کہ اگر اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا, اللہ کے اصولوں کو نہیں مانتا, اللہ کو واحد اللہ نہیں مانتا, تو اس کی نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. وما لہم من ناصرین, اور اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہوں گے, اور نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی مددگار, کوئی اس کی شفاعت نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھ لو کہ آگے ہماری آیت نمبر 23 آج ہے, تو اس میں آپ دیکھو کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ الم تر الی الذین کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو دیے گئے تھے اوتو نصیبا من الکتاب, جو دیے گئے تھے ایک حصہ کتاب میں سے. ٹھیک ہے, یعنی جو ایک حصہ کتاب میں سے دیے گئے تھے, یعنی کیا ہم نے آپ کو ہمیشہ بات بتائی کہ کتاب میں سے ایک حصہ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام کتابیں ایک ہی جیسی ہیں, ان کے ایک ہی ساری محکمات ہیں, سارے حکم ایک جیسے ہیں, سب چیزیں ایک جیسی ہیں, صرف اختلافی پوائنٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس میں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں کہ جس زمانے میں جو بھی اختلافی پوائنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر نبیوں کے قصے جو ہوتے ہیں کہ ایک نبی گزر چکے ہیں, پھر بعد میں دوسری کتاب آئی ہے تو ان کے قصے ایڈ ہوتے ہیں, لیکن جو فنڈامنٹلز ہیں, جو محکمات ہیں, جو متشابہ ہیں, وہ سب ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قانون ایک ہیں, سب کچھ ایک ہے. جو اختلافی پوائنٹ ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وہی اختلافی پوائنٹس آپ کو قرآن میں بھی ملیں گی. جب روزے کی بات ہو رہی ہے, جب حج کی بات ہو رہی ہے, جب نماز کی بات ہو رہی ہے, جب اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے, وضو کی بات ہو رہی ہے, تو اختلافی پوائنٹس آپ کو سب قرآن میں بھی ملے کہ جو بیچ میں لوگوں نے خود دین گڑھ لیا تھا. جب نبی آتے ہیں تو وہ سوالات ہوتے ہیں, تو وہ جتنے بھی اختلافی پوائنٹس ہوتے ہیں وہ نئی کتاب میں آ جاتے ہیں. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, اس کے بعد سب پوچھتے ہیں اس کے بعد کے اختلاف کا کیا ہوگا, تو اس کے بعد اللہ نے وہ کمپلیٹ بک کی ہے, اور اللہ سے زیادہ ویژن والا کوئی نہیں ہے کہ اس کے بعد آگے اب ہم کو کوئی سوال و جواب کی ضرورت نہیں ہے. ایک کمپلیٹ کتاب ہے, یہ ساری کتابیں مل کر ایک کتاب بن گئی ہے قرآن, اور یہ کمپلیٹ کتاب ہے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے پوائنٹس ہم کو چاہیے تھے وہ اس کتاب میں ہیں, اور جو اس کتاب میں نہیں ہے وہ آپ اپنی مرضی سے اس مسئلے کا حل کر سکتے ہو. اس کا دین سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو دین سے نہیں جوڑو. تو جو دین کی باتیں تھیں, جو اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھنا چاہتے تھے ایسا وہ ہو اور ایسے کام کرے, جو ضروری باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے سب قرآن میں دے دی. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز دین نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. یدعون, اب اللہ ان کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. یدعون یعنی جو دوسری کتابیں والے تھے, یدعون الی کتاب اللہ, وہ پکارتے ہیں طرف کتاب اللہ کے.
یعنی ان کو بھی جب کتاب دی جاتی تھی، ان کے قصہ بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی جب کتاب دی جاتی تھی تو وہ جب کتاب کی طرف پکارے جاتے تھے لیحکم بینہم، تاکہ لیحکما، دیکھیں لیحکما میں کیا آ رہا ہے، تاکہ وہ فیصلہ کریں، وہ فیصلہ کرے، وہ کون، وہ کتاب، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک واحد کا صیغہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب اختلاف کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتی۔ جب آپ کا کسی سے کسی پوائنٹ پر اختلاف ہو جائے تو دلیل بھی قرآن سے ہی دینے پڑیں گے۔ آپ فتوے لے کے آ جاؤ گے یا دوسری کتابوں سے بات کرو گے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بنے گی، وہ ہمارے لیے نہیں، وہ اللہ کے لیے بھی دلیل نہیں ہے۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں لیحکما، تاکہ وہ یعنی وہ واحد کتاب فیصلہ کرے گی بینہم، درمیان تمہارے، ٹھیک ہے۔ ثم یتولا، پھر وہ پھر جاتی ہے، فریقم، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، جب قرآن کی بات لے آؤ اور وہ اختلافی پوائنٹس لاتے ہیں، جب قرآن کی آیت ان کو بتاؤ یا ان کی کتاب کی بھی آیت ان کو بتاؤ تو وہ نہیں مانتے، وہ پھر جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں نہیں، آج بھی تو یہی ہو رہا ہے نا، آج بھی جب آپ اس کو کسی سے قرآن سے کچھ بتاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں، تو کیا یہ اتنے علم والے جھوٹ بول رہے ہیں؟ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے، ہم بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل، اس کا سمجھنے کا اسٹائل کچھ اور ہے، اس کا شان نزول کچھ اور تھا، اس کی گرامر کچھ یوں ہے۔ تو بھئی یہ تم گھما پھرا کے بات کو اپنی طرف لے کے جا رہے ہو، ہم تو قرآن میں سیدھی سیدھی بات لکھی ہوئی ہے، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح ہے، یہ مبین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ واضح کتاب ہے اور یہ تفصیلہ لکل شیء ہے، تو اس میں تو کوئی اور چیز نہیں ہے، تو یہ تو واضح کتاب ہے، لیکن پھر بھی تم گھما پھرا کے اپنی بات کو منوانے کے لیے جھوٹی دلیلیں پیش کر رہے ہو۔ تو آپ دیکھ لو اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ ایک جماعت ان میں سے پھر جاتی تھی، اور اللہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی تھی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ تھے ہی پھرنے والے، یعنی ان کو ماننا ہی نہیں تھا۔ تو جس کو اللہ کی کتاب مطمئن نہ کر سکے نا، اس کو دنیا کی کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی ہے، وہ کبھی بھی کسی چیز پر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، اور اس کا کام ہی ہوتا ہے اس کو پھرنا ہی ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی چلانی ہوتی ہے، یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ پھر آگے آیت آئی ذالکہ سے بات سٹارٹ ہوئی، یعنی کیا مطلب ہے کہ اس وجہ سے سیٹسفائیڈ تھے، اس وجہ سے یہ ان کو کچھ فکر نہیں تھی، یہ ڈرتے بھی نہیں تھے اللہ سے، یہ سیٹسفائیڈ تھے بِأَنَّهُمْ، گویا یہ کہ وہ قالوا، کہا انہوں نے، لن تمسنا النار، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ آپ بتاؤ ایگزیکٹلی یہی بات میرے اور آپ کے لیے نہیں ہو رہی آج؟ ہمارے دین سے اس کو لنک نہیں کیا جا رہا، اللہ سے اس کو لنک نہیں کیا جا رہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی جنت میں ہی جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے، نبی جو ہیں وہ سب کو بخشوائیں گے، سب کی سفارش کریں گے، یہ نہیں ہو رہا کہ اگر کچھ لوگ چند دن کے لیے بھی گئے آگ میں تو لیکن ضرور پھر وہ جنت میں جائیں گے، کوئی نبی کا امتی جہنم میں رہے گا ہی نہیں۔ یہ بات میرے اور آپ کے لیے ہوتی ہے، یہاں ہم کو دین سے ریلیٹ کر کے بتائی جاتی ہے، جبھی تو سارے مسلمان سیٹسفائیڈ ہیں کہ مسلمان صرف جنت میں ہی جائے گا، اسی وجہ سے وہ سیٹسفائیڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ غور سے دیکھو یہ ساری چیزیں، اور آگے اللہ کیا بات کر رہے ہیں کہ وَغَرَّهُمْ، اور دھوکے میں ڈالا ان کو، فی دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا، یعنی ان کا کوئی خود ساختہ دین تھا۔ ایکچولی میں آپ کو یہی بات یہاں پر بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کا کوئی خود ساختہ دین تھا، جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، سکون میں تھے، سیٹسفائیڈ تھے کہ ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، نبی کی امتی ہم تو کچھ بھی کر لیں ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے آگے فرما دیا کیا دین تھا ان کا، یہ بھی آپ کو بتا دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آیتوں کو کلیئر کرتے ہیں۔ ایکچولی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ما کانوا یفترون، وہ دین کیا تھا جو تھے وہ گھڑتے تھے، سمجھ آئی؟ یہ کوئی اللہ کی طرف سے دین نہیں تھا، انہوں نے خود گھڑا ہوا تھا، خود لکھا ہوا تھا، اس کو نبی کے نام سے لوگوں میں بتاتے تھے، کوئی حدیث نہیں تھی۔ ہمارے یہاں تو یہ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ مسلمانوں کی سفارش اللہ کریں گے، یہ تو سیاستہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، استغفر اللہ، اللہ نہیں، نبی کریں گے، اور کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، نبی کے امتی جنت میں ہی جائیں گے، یہ تو آتا ہے نا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ تو اس زمانے میں بھی اس کا مطلب کوئی ایسی کتابیں تھی نا جن کو دین کا نام دیا ہوا تھا، جن کو اللہ سے ریلیٹ کرتے تھے، انہوں نے خود وہ دین گھڑ لیا تھا،
اللہ دوسری جگہوں پر بھی لکھتے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے۔ اس کا مطلب دین کو ہمیشہ سے گھڑا جاتا تھا، ہمیشہ اس میں اپنی باتیں ایڈیشن کی جاتی تھیں اور ہمیشہ سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش ہوتی تھی، اور یہ شیطان اور شیطان کے دوستوں کا کام تھا۔ جو بھی ساتھ دیتا ہے وہ شیطان اور شیطان کا دوست ہے، جو اللہ کی کتابوں میں ایڈیشن کرتا ہے، جو اللہ کی جھوٹ بولتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل ہماری زوم کلاس پہ احقاف چل رہی ہے، احقاف میں بھی آپ دیکھو کہ ایگزیکٹلی یہ آ رہا ہے کہ جنہوں نے بھی جب جن جو تھے انہوں نے جب یہ کتاب سنی تو انہوں نے کہا یہی حق ہے، اور سورہ جن سے آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ بیوقوف اللہ کے نام سے جھوٹ بولتے تھے، اور اس میں آتی ہے آیت 3 اور 4 میں، آپ دیکھیے گا سورہ جن میں، کہ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، انا ظننا، ہم تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولیں گے۔ اب دیکھو اللہ کے نام سے جھوٹ بولتے تھے، یعنی جن بھی گھڑتے ہیں، تو ہر ایک کو ایک ہی اس میں لگایا گیا ہے کہ اتنی باتیں گھڑ دو، اتنی جھوٹی باتیں نبیوں کے نام سے لے آؤ، اتنی جھوٹی کتابیں ڈال دو کہ قرآن سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، اور وہ صرف عزت کی کتاب رہ جائے، عربی میں پڑھنے کی کتاب رہ جائے، وہ صرف علماؤں کے ہاتھ میں چلی جائے، یعنی جو جیسے بھی ہیں ان کے ہاتھوں میں چلی جائے، اور وہ ان کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جائیں، اور عام آدمی اس کو سمجھے ہی نہیں اور صرف فتوے لے لیا کرے۔ یہ پوری اس کا مقصد تھا کہ قرآن کا سب فائدہ نہ اٹھائیں، اور قرآن سے لوگ ہٹ جائیں اور اس کو صرف چومیں چاٹیں، عزت کریں، ان کے دم کیے ہوئے آیتوں کے پانی پئیں اور تعویذیں بنا کے پہن لیں اور برکتوں کے لیے رکھ دیں، بس اس کے لیے کتاب رکھیں۔ آپ دیکھ لو یہ پورا ہر دفعہ یہ ایک پورا مشن چل رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو وہ گھڑتے تھے، فَكَيْفَ، یعنی کیا حال ہوگا، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، یہ جھوٹی باتوں میں آج سیٹسفائیڈ پڑے ہوئے ہیں نا، اللہ کی باتوں میں ایڈیشن کر کے خود ساختہ دین بنا کے آج سکون سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ بھئی ہمیں تو اتنے لوگ سننے آتے ہیں، ہمیں تو اتنے مانتے ہیں، ہمارے تو اتنے مرید ہیں، ہمارا تو اتنا جتھا ہے، اتنی بڑی بڑی پوسٹ ملی ہوئی ہیں، تو سیٹسفائیڈ ہو نا۔ اللہ فرماتے ہیں بس اللہ نہ کرے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں۔ فَكَيْفَ، بس کیا حال ہوگا، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جب جمع کریں گے ہم ان کو، لِيَوْمٍ، اس دن، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس دن میں، نہیں کوئی شک اس دن میں، یعنی قیامت کے دن کی اللہ بات کر رہے ہیں کہ کیا حال ہوگا، فَكَيْفَ، کیا حال ہوگا کہ جس دن ان کو جمع کیا جائے گا، وفیت، یعنی ان کو پورا وفا سے نکلا، ان کو پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو کمایا اس نے، وہم لا یظلمون، یعنی جو اس نے کمایا ہے نا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی بخشوائے گا نہیں، کوئی کسی کا امت جنت میں نہیں جائے گا اگر گنہگار ہوگا تو، اور کوئی پہ جہنم میں جو چلا گیا تو نکالا کوئی بھی نہیں جائے گا۔ یہ قرآن سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو جہنم میں جائے گا خالدین فیہا ابدا ہوگا، یہ قرآن ہم کو بتاتی ہے، تو ہم تو قرآن کے آگے سرنگو ہوتے ہیں، اپنے سر کو ہم قرآن کے آگے جھکاتے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے جو ایک دفعہ وہاں چلا گیا وہ وہاں سے نکل نہیں سکے گا، اور بیچ والے لوگ اعراف والے لوگ ہوں گے، وہ کون ہوں گے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور آپ دیکھ لو کہ نہیں، ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے کمایا ہے، اور وہ ظلم بھی نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی یہ اگر اس کے لیے ہوتا ہے نا، نیکی کے لیے جب یہ بات آتی ہے کہ وہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تو ہمارے دل کو بہت تسلی ہوتی ہے، لیکن جب یہ بات گناہ کے لیے آتی ہے تو آپ دیکھ لو کہ ہم کو ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم گنہگار ہیں تو بہت برا وقت ہماری زندگی میں، ہمارے مرنے کے بعد آئے گا، جو دوسری زندگی ہوگی نا اس میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی قرآن کے آگے ہمیشہ سرنڈر کرنے والا بنائے، ہم فرمانبردار ہوں، اور ہم کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اب تو ہم کو پتہ بھی چل گیا ہے، لیکن بس آپ ہم کو عمل والا بنائیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔